بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں آپ کو وتری کی نماز پڑھنے کا طریقہ بتاؤں گا، کیونکہ اکثر لوگ وتری کی نماز میں غلطیاں کرتے ہیں، وہ اور کون سی غلطیاں کرتے ہیں وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں۔ اور سب سے زیادہ یہ ویڈیو ان خواتین کے لیے اہم ہونے والی ہے جو کہ گھر میں نماز پڑھا کرتی ہیں، کیونکہ مرد حضرات رمضان شریف میں امام کے پیچھے وتر نماز پڑھنے کی وجہ سے ان کو وتر نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے، لیکن جو گھر میں خواتین حضرات وتر کی نماز پڑھتی ہیں ان کو یہ مسئلے نہیں معلوم ہوتے ہیں اور وہ اپنی وتر کی نماز غلط ادا کرتی ہیں۔ تو اس ویڈیو میں آپ کو یہی بتانے والا ہوں۔ تو آپ وتر کی نیت کریں کہ نیت کی میں نے 3 رکعت نماز واجب وتر واسطے اللہ تعالیٰ کے، وقت عشاء ہے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ تو یہ جو نیت کرنا ہے یہ منہ سے نیت کرنا افضل ہے، لیکن اگر کوئی دل کے ارادے سے نیت کر لیتا ہے تو نماز ہو جائے گی۔ اگر سے کوئی منہ سے نیت نہیں کرنا چاہتا ہے تو نہ کرے، اس کی بھی نماز ہو جائے گی۔ نیت کرنے کے بعد ہاتھ باندھ لے، اور جس طرح اور نمازوں میں ثنا اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، اسی طرح اس میں بھی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے، اور سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورہ ملائے، جیسا کہ اور نمازیں پڑھتے ہیں اسی طرح سے اس نماز کو بھی کمپلیٹ کرنا ہے۔ جیسا کہ اور نمازوں میں رکوع سجدہ کرتے ہیں ایسا آپ اس نماز میں بھی کریں، اسی طرح سے آپ کی 1 رکعت مکمل ہو جائے گی، اور اسی طرح دوسری رکعت بھی آپ مکمل کریں جس طرح اور نمازوں میں کرتے ہیں۔ مان لیجئے جس طرح آپ 2 رکعت نماز فرض پڑھتے ہیں یا نفل پڑھتے ہیں اسی طرح سے آپ یہ 2 رکعت مکمل کریں، لیکن مسئلہ یہاں پر ہے کہ جب آپ دوسری رکعت کے قعدہ میں بیٹھیں اور آپ تشہد پڑھ رہے ہوں تو اب مسئلہ یہاں پر ہے کہ آپ کو تشہد کے علاوہ درود ابراہیم نہیں پڑھنا ہے۔ تشہد مکمل پڑھنے کے بعد آپ کو فوراً کھڑا ہونا ہے، اور اگر جان بوجھ کر یہ سوچ کر آپ نے درود ابراہیم پڑھا کہ وتر کی نماز میں درود ابراہیم ہی پڑھا جاتا ہے تو اس صورت میں آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ کہ آپ ایسا نہ کریں کہ درود ابراہیم پڑھیں، صرف تشہد پڑھ کے آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں، اور تیسری رکعت میں کھڑے ہونے کے بعد آپ جس طرح اور نمازوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ملاتے ہیں اسی طرح اس میں ملائیں۔ اب مسئلہ یہاں پر ہے، جب آپ تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورہ ملا لیں، اب اس کے بعد پھر سے آپ کو نیت کرنا ہے۔ اب نیت یہ نہیں کرنا کہ منہ سے نیت کرنا ہے، نہیں، آپ نے سورہ فاتحہ پڑھا یا اور کوئی اس کے بعد سورہ ملائی، اس کے بعد آپ کو پھر سے وہیں اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ کانوں تک لے جانا ہے، پھر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ نیچے باندھ لینا ہے۔ جس نیت باندھنے کے لیے آپ کو یہ نہیں کہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھا اس کے بعد کوئی سورہ ملائی اب ہاتھ چھوڑ دیں، آپ کو ہاتھ اپنے جو ہیں چھوڑنا نہیں ہے، وہیں جیسے مان لیجیے آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور بندھے آپ نے سورہ فاتحہ پڑھا، اس کے بعد کوئی اور سورہ ملائی، اس کے بعد پھر یہیں سے فوراً آپ کو یہیں سے ہاتھ اللہ اکبر کہہ کے اٹھانا ہے کانوں تک اور پھر باندھ لینا ہے نا۔ اب اس کے بعد آپ کو دعائے قنوت پڑھنا ہوگا۔ اب ایک مسئلہ اور نکل کے یہ آتا ہے کہ آج لوگوں کو دعائے قنوت نہیں یاد ہوتا ہے تو وہ کوئی بھی دعا پڑھ لیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، تو یہ پڑھ لے تو نماز ہو جائے گی۔ اگر سے ان کو یہ بھی نہیں یاد ہے تو قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص پڑھ لے، اور یہ بھی نہیں یاد ہے تو رب اغفر لی 3 مرتبہ، رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی، یہ پڑھ لے تو نماز ہو جائے گی۔ اگر سے یہ بھی نہیں یاد یا ربی یا ربی یا ربی 3 مرتبہ پڑھ لے، یہ تو آپ کا سلوشن ہو گیا دعائے قنوت یاد نہ ہونے کی وجہ سے۔ اب ایسا نہیں کہ آپ پوری زندگی انہی پر نماز پڑھیں، آپ دعائے قنوت بھی یاد کرنا ہوگا۔ آپ دعائے قنوت یاد کریں، ہاں جب تک آپ دعائے قنوت یاد کر رہے ہیں تب تک آپ ان چیزوں کو پڑھ سکتے ہیں، اور جب آخر میں تیسری رکعت میں آپ بیٹھیں گے تب آپ کو تشہد کے بعد آپ کو درود ابراہیم پڑھنا ہے، دعائے معصورہ پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد سلام پھیرنا ہے۔ اگر بھول سے آپ دعائے معصورہ نہیں پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز پھر بھی ہو جائے گی، اور اگر سے درود ابراہیم آپ کو نہیں یاد ہے تو کوئی بھی درود پاک مان لیجیے آپ یہی پڑھ دیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ اتنا پڑھ دیں تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔